عطا فرمائے. جی چلیں. برے خواب دیکھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ پھونکنا. ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرؤیا صالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان فمن رأى شیئا یکرہہ فلینفس عن شمالہ ثلاثا ولیتعوذ باللہ من الشیطان فإنہا لا تضرہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. پس جو آدمی خواب میں ایسی کوئی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک دے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ و حفاظت مانگے شیطان کے شر سے. پس یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. نیک خواب اللہ کی طرف سے, اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے. انسان آنکھیں بند کرتا ہے, کئی ایسے خوش قسمت ہیں اللہ کی مہربانی ہوتی آنکھیں بند کرتے ہیں حرم شریف میں پہنچے ہوتے. اللہ کا مہربانی ہے نا. کوئی آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ طیبہ پہنچے ہوتے ہیں. کوئی آنکھیں بند کرتے ہیں کسی بزرگ کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے, کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہوتی ہے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. یہ اچھی خواب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خوابیں بھی اچھی عطا فرمائے. جب خواب اچھی ہو نا پورا دن انسان مزے سے رہتا ہے. عبادت کو ذوق و شوق, اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا ذوق تڑپ یہ باقی رہتی ہے. تو آئیے اللہ تعالی ہماری خوابیں بھی اچھی کرے. ہماری سوچ, یہ خواب سوچ پہ آئے گی, جیسا دن کو سوچتے رہیں گے ویسا ہی ہوگا. پھر انسان کی موت بھی تو ایسے ہی ہے نا. یہ خواب سے تو ہم اٹھ جاتے ہیں, موت سے قیامت کو اٹھیں گے. آج جسے اچھی خوابیں آ رہی ہیں مرنے پہ وہ قبر میں جائے گا تو اچھے اچھے منظر ہی دیکھے گا, اچھے اچھے منظر ہی دیکھے گا. اگر ہے ہی وہ اور طرح کا اور خوابیں ہی اسے اور آ رہی, اسے پرواہ ہی نہیں ہے, پھر مرتے وقت اللہ ہی محافظ ہے. اللہ ہر ایک پہ کرم کرے, مہربانی کرے. وہ کرم کرنے والا جس پہ چاہے کرم کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ. ایک آدمی وہ مرنے کے قریب ہوا, اسے اس کے عزیز کہتے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, تو اس نے آگے سے گانے کا کوئی مصرع شروع کر دیا. وہ کہتے کلمہ پڑھو, وہ کچھ اور پڑھتا ہے. کہتے ہو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو, وہ کچھ اور پڑھتا ہے. اسی طرح پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو محفوظ رکھے, ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان جس کی سوچ بہتر ہے, جس کا فکر بہتر ہے, جس کا دماغ صاف ہے, جس کا دماغ اجلا ہوا ہے, اللہ نے جس کے دل اور دماغ کو پاک کیا ہے, انشاءاللہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا فرشتے خود آ جائیں گے اور ملک الموت آ کے کہیں گے السلام علیکم. اور ملک الموت جب آ کے اسے السلام علیکم کہے گا ہر غم پریشانی ختم ہو جائے گی, اور ساتھ ہی کہے گا اب اللہ کے بندے تجھے اللہ بھی سلام فرماتا ہے. ملک الموت آ کے جب جسے اللہ کا سلام پہنچائے اس کی قسمت کا عالم کیا ہوگا. ملک الموت جسے کہتا ہے کہ اللہ کا سلام پہنچاتا ہے اس کی قسمت کا عالم کیا ہے. تو آئیے اللہ سے دعا مانگے, اے خالق و مالک ہم پر مہربانی کر دے, ہمیں بھی ایسا نصیب کر دے جو دوسروں کو دیتا ہے. وہ نہ صحیح اس کا ایک گھونٹ ہی صحیح, ایک ذرہ ہی صحیح, ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آئیے اللہ ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں, اے خالق و مالک جو نعمتیں تو نے ان بڑوں کو عطا کی ہیں ان کے صدقے ایک گھونٹ ہمیں بھی عطا فرما دے. تو یہ اللہ کا انعام ہوگا. آخری وقت ہوگا, بڑے آ جائیں گے انشاءاللہ. تو جو بندہ مومن آخری وقت کلمہ طیبہ پڑھتا ہوگا انشاءاللہ جب وہ قیامت کو بھی اکھڑے گا تو کہے گا لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرمائے. وہ انسان خوش قسمت ہے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے. تو انسان سوتے وقت اللہ کو یاد کرے, ہاں جب اٹھے گا پھر بھی اللہ کو یاد کرے گا. شیطان اور شیطان کے وسوسوں سے وہ بچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے, اے خالق و مالک ہمیں خواب بھی عطا کر تو اچھے خواب عطا فرما. چلے جی. عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها
فَلْيَبْصُقُوا عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسی خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ و حفاظت میں آتا ہوں مردود شیطان کے شر سے، اور جس پہلو پر وہ لیٹا ہو تو اس پہلو کو بدل لے۔ جب انسان کو کوئی برا خواب آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے اپنے پہلو کو بدل لے، اللہ مہربانی کرتا ہے۔ تو بات آ گئی وہی اچھا خواب اور برا خواب۔ کسی کو اچھا آتا ہے، اچھا خواب اس کے دن بھر کی سوچ پر، دن بھر کے اعمال پر، دن بھر کے ذکر پر ہوگا، اور برا خواب بھی اس کے دن بھر کے انہی چیزوں پر ہوگا۔ ایک آدمی سارا دن اللہ کو یاد کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو خواب میں کہیں بری جگہ نہیں جائے گا، اللہ اسے نیک جگہ لے جائے گا۔ اور ایک آدمی رہتا ہی وہ اور معاملات میں ہے، پھر خواب اسے اس کے مطابق ہی آئیں گے۔ یہ حضرت سید علی حجویری جنہیں ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مزار پہ چلا گیا دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مزار پہ گیا، کہتے وہاں دعائیں شعائیں مانگتا رہا، لیٹ گئے، کہتے میں سویا تو میں نے دیکھا میں کعبہ شریف میں ہوں۔ بلال کے پاس جو سو جائے تو بلال پھر کعبے پہنچا دیتا ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے میں کعبہ شریف، بھائی یہ خواب ہے نا، ہے خواب، لیکن خواب میں فرق ہے، دیکھنے والے میں فرق ہے۔ وہ سارا دن اللہ کو یاد کرتے رہے، سارا دن رب تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، اور رات کو خواب کوئی اور ہے، یہ تو نہیں ہوتا نا، جو دن ہوگا وہی ہوگا۔ وہ وہیں بیٹھے اللہ اللہ کرتے کرتے لیٹ گئے، کہتے میں کعبہ شریف میں دیکھتا ہوں، میں کعبہ شریف میں۔ پھر میں نے دیکھا باب بنی شیبہ۔ اب اگر اللہ توفیق دے نا آپ کو کبھی جانا نصیب ہو تو صفا اور مروہ اس کے درمیان صحیح کرتے ہیں تو وہاں ایک دروازے پہ لکھا ہے باب بنی شیبہ۔ اب تو وہ ذرا صفا مروہ پہ لے گیا، پہلے شاید نزدیک ہوگا، اسی جانب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں آ رہے ہیں، اور ایک سفید داڑھی والا بابا اسے جھولی میں رکھا ہوا ہے اور اسے یوں پیار کر رہے جیسے بچوں سے پیار کرتے، بچوں سے پیار کرتے ہو۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا یہ کون خوش نصیب ہے جسے سرکار نے سینے سے لگا بچوں کی طرح، ہے بابا پیار بچوں کی طرح کر رہے ہیں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا تو وہ نبی ہی کیسا جسے دل کی باتوں کا پتہ نہ چلے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نے بطور معجزہ میرے دل کی بات کو جانا، فرمایا علی، نام ان کا علی حجویری ہے نا، فرمایا علی یہ تیرا اور تیرے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، تو یہ خواب ہے نا، تو اچھی خواب اچھے لوگوں کو آتی ہے۔ ہاں کبھی اچھی خواب آئے تو شکر کریں، نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر بری خواب آئے تو 3 مرتبہ تھوک کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ سے کہیں یا اللہ ہماری سوچ تو ٹھیک کر دے، اللہ کا در تو پکڑیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوالات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جھولی کو بھرتا رہتا ہے۔ تو آئیے اللہ ذوالجلال سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں خوابیں بھی عطا فرما تو اچھی خواب عطا فرما۔ تو یہ خواب اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اگر بری خواب آئے تو بائیں جانب تھوک دینا چاہیے۔ چلے جی، ذکر الہی کی کثرت۔ عن الحارث الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل امر یحیی ابن زکریا علیہ السلام بخمس کلمات ان یعمل بہن وان یامر بنی اسرائیل ان یعملوا بہن الی ان قال وآمرکم بذکر اللہ عز وجل کثیرا وان مثل ذلک کمثل رجل طلبہ العدو سراع فی اثرہ فاتى حسنا حسینا فتحسن فيه وإن الأبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 کلمات کا حکم دیا تھا کہ وہ ان پر عمل کریں، اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ اس پر عمل کریں۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ عز و جل کے کثرت سے ذکر کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال ایک آدمی کی مثال ہے جسے دشمن تلاش کر رہے ہیں اور وہ اس کے پیچھے جلدی جلدی آ رہے ہیں، تو وہ آدمی ایک مضبوط قلعہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ تو سن لیجئے، بندہ شیطان کے حملے سے محفوظ ترین قلعہ میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے 5 چیزوں کا حکم دیا۔ وہ حدیث پاک لمبی ہے، اس میں سے فرمایا ایک چیز کیا ہے، میں تمہیں اللہ عز و جل کے کثرت سے ذکر کا حکم دیتا ہوں۔ میں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو۔ کثرت کے 2 مفہوم ہیں، ایک ہے تعداد میں زیادہ اور ایک ہے اخلاص میں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ کبھی کوئی انسان ہے نا ادھر سے، اور تمہارا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، سب کچھ ہے، وہ ہوتا تو ہے نا، وہ بھی ذکر ہی ہے، وہ ان کا کوئی تعلق ہوگا، لیکن اور ایک آدمی بڑی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ بیٹھا ہے، تصور میں گم ہے، اللہ عز و جل کی رحمتوں کے تصور میں گم ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، اس کی رب تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے۔ اس ذکر میں فرق ہے کہ انسان کثرت سے ذکر کرے، اس کا حکم دیا۔ کیوں کہ جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسے کہ جس کے پیچھے دشمن آ گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ دشمن آ جائیں، انسان کیا کرتا، اس کے بچاؤ کی چور کہیں دیوار کے پیچھے، کسی کمرے میں، تو وہ کہتے ہیں جب دشمن آیا تو قلعہ میں چلا جاتا ہے انسان، قلعہ ہو مضبوط، دشمن 1000 فائر کرتا رہے، مورچہ ہو مضبوط، وہ نہیں، کمزور مورچہ ٹوٹتا ہے، طاقتور مضبوط مورچہ نہیں ٹوٹتا۔ فرق ہے، بمب طاقتور ہے یا مورچہ طاقتور ہے۔ اگر مورچہ طاقتور ہے تو پھر بم کوئی اثر نہیں کرتا، اگر مورچہ کمزور ہے تو بم اس کو فنا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ مضبوط مورچہ ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مورچہ ہے ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایسے قلعہ میں آ جاتا ہے کہ شیطان 1000 ٹکرے لگاتا رہے، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اے بندہ مومن، جب پیچھے شیطان آ جائے تو ذکر الہی کے اس قلعہ میں آ جاتے ہیں۔ جب ذکر الہی کے قلعہ میں آ جاتے ہیں، ذکر والا خود بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بچا لیتا ہے۔ تو آئیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر الہی کرنے والا یہ ایسا قلعہ میں آ جاتا ہے کہ بس پھر وہ جو آتا ہے نا، وہ بھی 1000 ازلی بدبخت نہ ہو، وہ تو ایک الگ بات ہے نا۔ اگر کوئی اور آئے اسے مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، جب اس کے قریب آتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، ذکر والا بن جاتا ہے، اس پر بھی مہربانی ہوتی، ذکر والا بن جاتا ہے۔ یہ شرک پور شریف والے بڑے حضرت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ، شرک پور شریف والے میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، عجب طبیعت ہی، آپ پڑھے نا تو انسان کی سوچ سے کوئی الگ طبیعت، ان کی طبیعت ہی۔ تو وہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک تھانے دار دیکھ رہا تھا، اس تھانے دار کو تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ لباس ہے، ڈھیلا ڈالا ہے، ذرا کھلا کھلا سا لباس ہے، یہ آدمی کون ہے، پگڑی شگڑی باندھی ہے، کہیں کوئی داؤ تو نہیں کسی کو لگاتا، کہیں کوئی کسی کو کوئی فراڈ فروٹ تو نہیں لگاتا۔ اس کو اپنے ایک ذہن میں سوچ آئی، اس نے ایسے آپ کو دیکھا، آپ نے قدم تیز کر لیے، قدم تیز کیے، وہ بھی تھانے دار تھا، وہ بھی پیچھے سے قدم تیز کرتا ہے، آپ تیز چلے، وہ پیچھے سے تیز، آپ نے دوڑنا شروع کر دیا، وہ بھی پیچھے سے دوڑنے لگ گیا۔ آگے تھا قبرستان، یہ قبرستان میں داخل ہو گئے، وہ بھی قبرستان میں، آگے قبر تھی،
یا قبر پرانی تھی یا ابھی قبر بنی ہوئی تھی، اس میں کوئی تھا نہیں. اب فوراً اس قبر کے اندر چلے گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے. اب اس نے کہا یہ موقع جب ہے اس کو پکڑو، یہ تو کوئی بہت دوسرا ہے، اس کو پکڑو اس قبر میں. جیسے ہی وہ قریب جاتا ہے پکڑنے کے لیے شکاری اس کو پکڑ لیتا ہے. وہاں بیٹھا ہے، آپ بیٹھے قبر میں، وہ بھی آ گیا پکڑنے کے لیے. جیسے ہی آیا ایک نظر لگائی، پھر اس کی دل کی دنیا بدل گئی، دل کی کیفیت بدل گئی، رونے لگ گئے، آنسو آ گئے، اس کی کیفیت بدل گئی. پھر حالت یہ ہو گئی وہ دیوانوں کی طرح پھرتا تھا، جہاں جاتا تھا تھانے دار ذکر الہی کی مے سے اس محفل کو گرما دیتا تھا. ایک نظر اللہ والے کی پڑی ہے، ساری تھانے داری ختم ہو گئی، سارا غرور ختم ہو گیا، عجز و انکساری آ جاتی ہے. پھر وہ ساری زندگی اپنے سر کو جھکا کے